اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے کوئٹہ، جہاں اس وقت صوبائی وزیر خزانہ بلوچستان میر شعیب بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میٹنگز کرتی رہی، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ڈیمانڈز یا ان کے آپریشنل یا ان کے ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ یا آئندہ کے روزگار کے معاملات پر یا ان کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرتی رہی۔ یہ ایک بڑا لمبا پروسیجر اور ایک معاملہ جو ہے اس کا چلتا رہا۔ پھر یہی جو انپٹ ہے وہ لے کر چیف منسٹر صاحب تک لے گئی، اور وہ بھی تواتر سے میرے خیال سے 2-3 مہینے سے منسٹر پی این ڈی صاحب ہیں، میں ہوں، جب ہمیں ڈپارٹمنٹس اسائن ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہم نے الف بھی نہیں اٹھایا ہوا تھا، تو اس کی ٹیم میں ہم تھے، ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک ایک باریکی سے تمام ڈپارٹمنٹس کو اور ان خاص کر اسکیمات کو یا ان انیشیٹوز کو وہ پریورٹی دے رہے تھے جس کا فروٹ براہ راست عوام تک پہنچ سکے۔ تو الحمدللہ کل کے بجٹ میں کوشش کی گئی پوری طرح سے، کیونکہ گورنمنٹ کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ ہماری پہلے دن سے یہی کوشش تھی کہ جتنی چادر ہے ہم اپنے پیر اتنے پھیلائیں، لیکن چونکہ بلوچستان میں مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں، لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہے، کوئی اور دوسرا سورس نہیں ہے، تو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اسی حوالے سے فردر آپ لوگوں کے سوالات کے ساتھ ساتھ چیزوں کو آگے بڑھائیں گے۔ میں منسٹر پی این ڈی صاحب سے پہلے جو ہے شاہد صاحب سے ذرا ریکویسٹ کروں گا کچھ وہ بھی اپنی طرف سے باتیں کریں۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو شعیب صاحب۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت جس وقت تشکیل ہوئی، یہ ایک اتحادی حکومت تھی، اور اتحادی حکومت کی تشکیل کے بعد بہت سی چیزوں پہ کرٹسزم بھی ہم نے سنی اور بہت سی تنقید کا سامنا بھی کیا، لیکن ہماری جو تیاری تھی وہ یہی تھی کہ جو بجٹ ہوگا جون کا وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہوگا، اور ہماری حکومت کی گورننس کا ماڈل کیا ہوگا، فائنینشیل ڈسپلن کا ماڈل کیا ہوگا، چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں یہ گورنمنٹ کس طریقے سے کام کرے گی۔ انہوں نے پہلے دن سے یہ واضح کیا تھا کہ جون میں جب ہم اپنا بجٹ پیش کریں گے، اس سے پہلے لازمی سی بات ہے جو 3-4 مہینے کا عرصہ ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز، اور جیسا کہ شعیب نے بتایا کہ جو ہماری گزشتہ اسکیمات تھیں یا جو ماضی کی پی ایس ڈی پی تھی اس کی ایک سرجری کی ضرورت تھی، کیونکہ تھرو فارورڈ تقریباً 500 ارب کے قریب تھا، اور اگر ان اسکیمات کو مکمل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان بیٹھتی تو ان اسکیمات کی تکمیل آئندہ 25 سالوں میں ہو سکتی تھی، 2 سے 2.5 سال میں ممکن نہیں تھی۔ اس کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، چیف منسٹر ہاؤس، انہوں نے دن رات کام کیا، اور جو عوامی نوعیت کی تقریباً کوئی، اگر میں غلط نہیں ہوں، باسط صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 1500 کے قریب ایسی اسکیمات تھیں جو آئیڈینٹیفائی کی گئی کہ یہ عوامی نوعیت کی ہیں، اجتماعی نوعیت کی ہیں، ان کو کنٹینیو کیا گیا۔ اس کے بعد اس بجٹ کے اعلان کے ساتھ، اس بجٹ میں پہلی مرتبہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں بلوچستان میں صوبائی حکومتیں کتراتی رہی ہیں میگا پروجیکٹس کرنے سے، لیکن اس مرتبہ گورنمنٹ آف بلوچستان یہ کوشش کر رہی ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہم نے سب سے زیادہ ایلوکیشن رکھی ہے، اور ہیلتھ کے سیکٹر میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کوئی بہت بڑا میگا پروجیکٹ نہیں بھی کر رہے ہیں تو ہم این آئی سی وی ڈی کے ساتھ کوئٹہ میں اس کا ایک سیٹلائٹ سینٹر بنانے جا رہے ہیں، اور گمبٹ کا جو لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ ہے جو پورے پاکستان میں سکسیس اسٹوری ہے، نصیر آباد میں اس کا ایک سیٹلائٹ سینٹر بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ اس حکومت کا جو ڈے 1 سے فوکس ہے، وہ باسط صاحب بھی بیٹھے ہیں، فائنانس کے سیکٹری بھی بیٹھے ہیں، سی ایم صاحب کی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سرفراز بگٹی کی واضح ہدایات ہیں کہ ٹینڈرنگ کا پروسیس 1 جولائی، ایٹ لیسٹ 1 ویک آف جولائی سے شروع کیا جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگلے پورے سال جو ہماری گڈ گورننس کا ماڈل ہوگا یا فائنینشیل ڈسپلن کا ماڈل ہوگا، وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم جولائی سے سٹارٹ کریں۔ اور کچھ چیزیں لازمی سی بات ہے سوالات اور جوابات میں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ وفاق کے حوالے سے چیف منسٹر اور ظہور گلیدی نے جن چیزوں کو وفاق کے ساتھ ٹیک اپ کیا تھا، پہلے صرف ہماری 2 اسکیمات وفاقی پی ایس ڈی پی کا حصہ تھی، اب تقریباً 16 کے قریب ہیں، اور ابھی بھی میری معلومات کے مطابق جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں بلاول بھٹو، وہ چیف منسٹر کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں، اور پرائم منسٹر کے ساتھ جو بھی میٹنگز پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہیں اس میں جتنی ان کی ترجیح پر سندھ ہے اتنی ہی ترجیح پر بلوچستان ہے، اور آج بھی سی ایم جو ہے وہ اسلام آباد میں ایپیکس کی میٹنگ کے لیے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو چیزیں پینڈنگ ہیں ان کو ہم کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک چیز کبھی بھی یہ اس حکومت کا فوکس نہیں رہا کہ اگر ماضی میں کوئی اچھا کام شروع کیا گیا ہے اسے روک کے اپنے کام شروع کیے جائیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال کوئٹہ گرین بس ہے۔ ہم نے وفاقی حکومت کو یہ درخواست کی کہ ہمیں 100 بسز کوئٹہ گرین بس کے لیے دی جائیں،
वफाकी हुकूमत ने पहले 20 पे एग्री किया और फिर बाद में उससे भी बैक आउट किया। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ग्रीन बस के लिए जो है अपनी एलोकेशन से 1 अरब रुपया रखा है और क्वेटा और तुर्बत में ये ग्रीन बसेस जो है ऐड की जाएंगी। तुर्बत हमारा नया एडिशन होगा, इससे पहले नहीं है। इसके अलावा हम बर्न यूनिट्स बनाने जा रहे हैं और 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑलरेडी हमारे पास नेशनल हाईवेज पर जहां MERC काम कर रही है, 10 अजला में हम रेस्क्यू 1112 जिस तरीके से पंजाब में काम करती है उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज चूँकि हमारा सबसे बड़ा मसला है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में दूर दराज एरियाज़ हैं, हमें रिस्पॉन्ड करने में जो टाइम लगता है उससे हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो रेस्क्यू 1112 के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रखे गए हैं PDM में उस पर काम करेगी। ये उन तमाम, चाहे वो कुदरती हादसा आफात हो या फिर कोई रोड हादसा या कोई और हादसा हो, तो उसमें गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो रिस्पॉन्ड करने का टाइम है वो बेहतर मिल सकेगा। इस वक्त मौजूदा हुकूमत का जो फोकस होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से टेंडरिंग का प्रोसेस होगा और आने वाले दिनों में CM ने जैसे गुज़िश्ता रोज़ अपनी बातचीत में कहा कि जो भी डिपार्टमेंट अगर अपने फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो उस डिपार्टमेंट के फंड्स किसी और डिपार्टमेंट को डाइवर्ट किए जाएंगे जो सर्विस डिलीवरी में बेहतर होगा। तो ये कंपटीशन का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मिनिस्टर्स के लिए भी, सेक्रेटरीज के लिए भी। इससे हम सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़हूर बुलैदी PSDP के जो दीगर चीज़ें हैं, खासकर तरक्याती स्कीमात हैं, उस पर आपसे बात करें। ज़हूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह तर्जुमान साहब ने और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बड़ी मुफस्सल अंदाज में आपके साथ जो है बजट के मुताल्लिक बातचीत की, ये इंतहाई अवाम दोस्त बजट बनाया गया वज़ीर आला साहब की सरबराही में, जिससे तकरीबन जितने भी सेक्टर्स हैं उनको कवर किया गया। अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बजट साजी की गई, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना साहब, वज़ीर आला साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, ACS प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड नो डाउट हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ने और उनकी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की और कई महीनों में वो बजट साजी में मसरूफ़ रहे और अल्हम्दुलिल्लाह कल असम्बली में एक मुतवाज़ी और अच्छी बजट जो है वो पेश हुई। वज़ीर ख़ज़ाना साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।